بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو ولادت بسعادت امام علی نقی علیہ السلام آپ سب کو مبارک۔ امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی فضل ابن شازان اس سے کتابیں لکھوائی، یہ کہہ کر کہ زبانی بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، زبانی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوا کرتا ہے عقائد میں، اور اس میں رد و بدل بھی ہو جایا کرتی ہے، راوی بہت ساری چیزیں بھول بھی جایا کرتا ہے، اشتباہات بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے تم کتابیں لکھو، اور کتابیں لکھنے کے بعد اس کتاب کو مجھ سے دستخط کرواؤ اور مہر لگواؤ، تاکہ عقائد شیعہ باقاعدہ ڈاکیومنٹری پروف رہ جائے، ڈاکیومنٹری پروف رہ جائے۔ حالانکہ اس زمانے میں لکھوانے کا اتنا رواج نہیں تھا، لیکن امام علیہ السلام نے خاص طور پہ یہ کام کیا تاکہ شیعہ عقائد محفوظ رہ جائے۔ یہ اتنا بڑا کام تھا کہ فضل ابن شازان ویسے تو 9ویں امام کے زمانے میں تھے، 10ویں امام کے زمانے میں زیادہ رہے، اور 11ویں امام کے زمانے میں 3 سال گزارے۔ 11ویں امام کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا، امام عسکری علیہ السلام۔ جب کہ اس کا انتقال ہوا تو امام عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فضل ابن شازان جب اس کو نیشاپور میں دفن کیا گیا تو اس وقت امام علیہ السلام کے الفاظ یہ تھے کہ اے نیشاپور کے شیعو، آپ لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ اتنا عظیم صحابی تمہارے درمیان دفن ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا اللہ رحمت نازل کرے فضل ابن شازان پر، اللہ رحمت نازل کرے فضل ابن شازان پر، اللہ رحمت نازل کرے فضل ابن شازان پر، کہ جو آئندہ آنے والے مومنین کی ایمان کی حفاظت کر کے چلا گیا، ایمان کی حفاظت اس کی وجہ سے ہوئی۔ اتنے اہم صحابی کہ جس کو کہیں کہ ہمارے ایمان کی حفاظت بھی صحابی کی وجہ سے، اس کو البتہ امام نے انڈورس کیا، امام نے تصدیق کیا، اصل کام تو امام کا ہے، لیکن بہرحال اس نے اتنا عظیم بے کام انجام دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے 180 کتابیں لکھی۔ تو کسی معصوم کے زمانے میں کسی صحابی نے اتنی کتابیں نہیں لکھی، اتنی کتابیں جو ہے 180 کتابیں صرف یہی ایک صحابی ہے جس نے لکھی، اور ساتھ ساتھ امام علیہ السلام کے دستخط و مہر لگوائی تاکہ شیعہ عقائد محفوظ رہ جائے۔ اور پھر یہ 180 کتابیں نہ تو پیغمبر اسلام کے زمانے میں، نہ مولا علی کے زمانے میں کسی صحابی نے جو 2-4 سال، اور خط چھٹے امام کے زمانے میں 7-8 کتابیں لکھنے سے زیادہ کوئی نہیں، 100 کتابیں کسی نے لکھی، تو 180 کتابیں وہ بھی امام کے دستخط کے ساتھ اور مہر کے ساتھ۔ اب دیکھیں کتنا اہم ڈاکومنٹری پروف انہوں نے چھوڑا۔ اس کے بعد آپ اس نقطے کو ملاحظہ فرمائیں کہ انہوں نے جو 180 کتابیں لکھی، ان میں سے ایک کتاب ہے کتاب الحجت، جو امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں معصومین کی پیغمبر اسلام سے لے کر جو 11واں امام تک تھے، سب کے سب کی جو بھی 12ویں امام کے سلسلے میں روایات تھی، سب کو اس کتاب کے اندر جمع کیا۔
اور ساری حدیثیں کتاب الحجت میں فضل ابن شاذان نے جمع کی کہ 10ویں امام کے زمانے میں کام ہوا. ایک حوض علمی قوم سے طالب علم اٹھا. اس کتاب کی عظمت کو دیکھیں. خالی کتاب الحجت کو آپ کے سامنے بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھیں کتنا عظیم ہمارے عقائد کو بچا کر کے چلا گیا فضل ابن شاذان. حوض علمی قوم سے ایک شخص اٹھا, ایک طالب علم اٹھا ریسرچ اسکالر کے نام سے, جو امریکہ کی یونیورسٹی میں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے, اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی, اور امریکہ میں وہ کتاب لکھنے کے بعد وہ کتاب اتنی مشہور ہوئی اور اتنی مقبول ہوئی کہ اس کو فرسٹ پرائز دیا گیا, سب سے بہترین سال کی کتاب قرار دیا امریکہ کے اندر. لیکن اس کتاب میں اس نے لکھا کیا تھا؟ لکھا یہ تھا, یہ اس کی ریسرچ ہے, لکھا یہ تھا 12ویں امام کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ 12ویں امام کا تو کوئی وجود ہی نہیں, یہ ایک فرضی شخصیت ہے, کوئی شخصیت کا کوئی وجود نہیں ہے. اس لیے کہ 11ویں امام کے بعد 12ویں امام کی تو کوئی اولاد ہی نہیں تھے, لاولد تھے. 12ویں امام کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. وہ یہ ریسرچ میں لکھتا ہے کہ 11ویں امام تو لاولد تھے, ان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی. 12ویں امام جو ہے اس کو کوئی وجود ہی نہیں, اور وجود نہ ہونے کی وجہ سے چونکہ امامت ختم ہو گئی تھی اور امامت کا کوئی وجود نہیں باقی رہا تھا, اور دوسری طرف سے شیعوں کو بہت سارے مظالم یزید اور جو یزید جیسے لوگوں نے کیے ہوئے تھے, تو شیعہ قوم بڑی پریشان تھی اور جو ہے مظلومیت کی وجہ سے تتر بتر ہو گئے تھے. تو شیعہ قوم کے بزرگوں نے سوچا کہ اگر ہماری امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو ان کو جوڑنے کے لیے, ان کو جمع کرنے کے لیے, ان کو حوصلہ دینے کے لیے 12ویں امام کا نام انہوں نے انتخاب کیا کہ وہ تمہارا 12واں امام غائب ہے. اس کی ریسرچ پیش کر رہا ہوں میں, اور 12واں امام تمہارا غائب ہے, اور 12واں امام جو غائب ہے تو یہ در حقیقت شیعوں کے دل پر مرہم رکھنے کے لیے, ان کو جمع کرنے کے لیے, ان کو تتر بتر سے بچانے کے لیے, اجتماع کو برقرار رکھنے کے لیے شیعہ قوم کے بزرگوں نے یہ 12ویں امام کے غائب ہونے کا تصور دیا گیا. بلا حقیقت 12ویں امام کا کوئی وجود ہی نہیں, کوئی وجود نہیں. اور جب 12ویں امام کو وہ وجود نہیں ہے تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے شیعہ قوم مجبور ہے کہ 12ویں امام کی غیبت کو مانے تاکہ اپنی قوم کو بچا سکے. یہ اس ریسرچ کا جو ہے خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد امریکہ سے ایک ریسرچ ڈیلیگیشن آتا ہے, اور ڈیلیگیشن آنے کے بعد وہ کراچی اور لاہور میں امریکہ کے مرکز اطلاعات میں لیکچرز برقرار کرتا ہے. لیکچرز برقرار کرنے کے بعد وہاں پر جو لیکچرز دیے جاتے ہیں, تو لاہور میں جو انہوں نے ایک لیکچر دیا تھا امریکہ کے ریسرچ آفیسر نے, اور مرکز اطلاعات امریکہ میں اس کا خلاصہ, اس کا جو ہے بیان اخبار میں چھپا, اور اس کا خلاصہ یہ تھا, وہ جو امریکہ کے ریسرچ آفیسر کہہ رہے ہیں
وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے جو ریسرچ آفیسر کہہ رہے ہیں، جو ڈیلیگیشن آیا تھا امریکہ سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اسلام سے کوئی اختلاف نہیں، ہمیں اسلام سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارا اسلام سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام کی بات کرتے تو ہمیں اسلام سے کوئی ایسی دشمنی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنا رہبر انہی صاحب کو مان لیتے ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی اور جس میں زمانے کے امام کا انکار کیا، اگر ان کو آپ رہبر مان لیتے اور وہ بھی آپ کے دونوں مکتب سے انہوں نے درس حاصل کیا، حوزے میں قوم سے بھی طالب علم پڑھ کے آئے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے امریکہ کے اندر یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی اس نے، تو ایسے کو آپ رہبر مان لیتے ہو تو ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں، ہمارا اسلام سے کوئی اختلاف نہیں۔ اور اس کے بعد اہل سنت کے ایک عالم کا بھی نام لیا کہ وہ بھی اگر آپ اہل سنت کے برادران جو ہے ان کو مان لیتے ہیں تو ہمارا اہل سنت سے بھی کوئی اختلاف نہیں۔ تو بنیادی طور پر ہمارا اسلام سے کوئی اختلاف نہیں اگر ان صحیح رہبروں کو مان لیں جنہوں نے علم دین بھی پڑھا ہے اور دنیا بھی پڑھی ہوئی، جو سب سمجھ کر کے کام کرتے ہیں، ایک طرفی تعلیم حاصل نہیں کی ہو۔ چنانچہ اگر آپ لوگ اس کو رہبر مان لیتے ہو، ہمارا اسلام سے کہ ہم آپ کو گلے لگانے کو تیار ہیں، ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں، ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ اب اس نے آ کے یہ امریکن ڈیلیگیشن نے جو ہے یہ آ کر تقریر کی، اس کے بعد جب یہ دو طریقے سے حملے ہو گئے، ایک تو قوم سے آنے والے طالب علم سے اور دوسری طرف سے امریکہ کے ڈیلیگیشن کی طرف سے، تو اس وقت یہ جو فضل ابن شاہزان کی کتاب تھی، دنیا کے ماہر ترین تحریر کے ایکسپرٹس جو تھے انہوں نے تشخیص دیا کہ ان کی کتاب الحجت 10ویں امام کے زمانے کی چھپی ہوئی ہے۔ سارے جو ہے دنیا کے ایکسپرٹس جو ہے تحریر کے ایکسپرٹس تھے، ان کا 10ویں امام کے زمانے کی کتاب ہے۔ تو جب 10ویں زمانے کے اندر جو ہے 10ویں امام کے زمانے کے اندر یہ کتاب پہلے سے ہی آئی ہوئی ہے، تو یہ عقیدہ کیسے ہوگا کہ 11ویں امام کے بعد جو ہے اس عقیدے کو شیعوں نے ایجاد کیا ہو؟ شیعہ بزرگوں نے دیکھا ہو کہ 12ویں امام جو ہے ان کا عقیدہ لیے بغیر شیعہ تتر بتر ہو جائیں گے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے شیعہ قوم نے اور بزرگوں نے جو ہے 11ویں امام کے بعد عقیدہ بنایا۔ جب 11ویں امام کے بعد عقیدہ بنا تو 10ویں امام کے زمانے کی کتاب کیسے آ گئی؟ بس اس کا مطلب یہ شیعوں پر جھوٹی تہمت لگائی گئی کہ 11ویں امام کے بعد یہ عقیدہ بنایا گیا۔ اور سب سے زیادہ ویسے تو بہت سارے جوابات اس ریسرچ اسکالر کو دیے گئے 12ویں امام کے وجود کے سلسلے میں، لیکن سب سے مؤثر جواب اسی کتاب الحجت کا تھا جس نے فضل ابن شاہزان نے وہ کتاب لکھی۔ یہ جو ہے اتنا مؤثر کام، ایک کتاب کا یہ اثر ہے، تو آپ سوچئے 180 کتاب جس نے لکھی ہو تو شیعوں کے کتنے عقائد بچا کر کے گیا۔ پہلے میں وہ علماء کم تھے، کام زیادہ تھا، اور علماء زیادہ ہے، کام کم ہے۔ آبادی بھی تو بڑھ گئی ہے، دنیا بہت پھیل گئی ہے، علماء کا کام بڑھ گیا۔ اب تو بہت بڑھ گیا ہے، اب کرنے والے نہیں ہیں آپ کی طرح۔ الاخلاص ینمو، اخلاص ہو تو نمو رشد رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر العین۔
آقا نائینی علیہ رحمہ نے آقا شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ کے جواب دوم میں ارشاد فرمایا تھا کہ حکم عقل میں سلمنا کی کوئی تردید نہیں ہے، لیکن حکم عقل ملازمہ سے جو حکم عقل نے حاصل کیا تھا اور عقل کے بعد حکم شرعی استکشاف ہوا تھا، اس حکم شرعی میں ممکن ہے وسعت ہو عقل سے زیادہ، اور اس کی بنیاد پر ہم احتمال دیتے کہ حکم عقل تو نہیں لیکن شرعی طور پر حکم ملازمہ والا اب بھی باقی ہو، شک کی صورت میں استصحاب بقاء حکم ملازمہ۔ اس جواب آقا نائینی جو آقا شیخ مرتضی انصاری کو جواب دے رہے ہیں، اس میں آقا شیخ مرتضی انصاری کو آقا نائینی نے جواب دوم دیا تو صحیح، لیکن آقا نائینی کے اس جواب دوم میں اشکال وارد ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب عقل موضوع کو ملاحظہ کرتا ہے تو عقل کے لیے وہ خصوصیات مشخص ہیں کہ کون سی خصوصیات موضوع میں دخالت رکھتی ہے اور کون سی خصوصیت موضوع میں دخالت نہیں رکھتی ہے، شق ثالث عقل کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اس لیے عقل کوئی تردید کا شکار نہیں ہوتی ہے، ہاں یا نہ میں جواب دیا کرتی ہے۔ قطعاً یا تو حکم سابق باقی ہے خصوصیت کی وجہ سے، یا انتفاع خصوصیت کی وجہ سے موضوع تبدیل ہو گیا اور حکم موجود نہیں ہے۔ لیکن حکم عقل جس ملاک کی بنیاد پر آتا جاتا رہتا ہے اور اس میں کوئی تردید نہیں ہے، اسی سے جب ہم نے ایک حکم شرعی کشف کیا تو عقل وہاں پر اگرچہ کہ حکم نہیں کر رہا ہے موضوع کی خصوصیت چلے جانے کی وجہ سے، لیکن شارع تو وسعت پہلو رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے وسعت جہت کی وجہ سے ہو سکتا ہے شارع کا حکم باقی ہو، کہتے نہیں، جب وہ شارع کا حکم ملا کہ عقل سے آیا تھا تو جیسے ہی ملا کہ عقل ختم ہو جائے گا تو شارع کا وہ حکم بھی خود بخود اس کے تابع تھا، وہ بھی خود بخود منتفی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ عقل اپنا معیار ملاحظہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو دیکھ
اس کو دیکھ کر کہ بھائی یہاں پر وہ خصوصیات موجود نہیں ہیں، عقل تو حکم کرنے سے رہ جاتی ہے۔ شرع بھی اس کے تابع ہو کر کشف حکم کر رہی تھی، وہ بھی شرع حکم نہیں کرے گی، اس لیے کہ وہ حکم کشف ہوا تھا عقل سے، عقل کا حکم جب نہیں ہے تو شارع کا حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ ہاں البتہ یہ ہے، ہم منع نہیں کرتے ہیں کہ شریعت عقل سے وسیع تر ہے، کیونکہ شریعت قرآن و سنت و اجماع کے ذریعے سے بھی عقل کے علاوہ آ سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ عقل کے تحت ہی شریعت آئے، بس شریعت کا دامن وسیع ہے، اگر کہیں اور ملاک سے قرآن و سنت و اجماع سے کوئی حکم آتا ہے شریعت میں جو عقل کے علاوہ ہے تو آ سکتا ہے، لیکن اس کے آنے میں شک ہے۔ اس بنیاد پر ہماری جو بات تھی وہ یہی تھی کہ عقل کے تحت جو حکم آیا اس میں شک نہیں ہوا کرتا، یا ہے یا نہیں، شک نہیں، اس لیے استصحاب کا زمینہ فراہم نہیں، بس اس لیے وہ جو حکم عقل سے حکم شرعی استکشاف ہوا تھا اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں جب شک کی گنجائش نہیں اس میں استصحاب جاری نہیں کیا جا سکتا ہے، البتہ کوئی اور راستے سے عقل کے علاوہ قرآن و سنت و اجماع سے حکم شرعی کے آنے میں احتمال ضرور دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا ہماری بحث سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہم تو حکم عقل سے استکشاف حکم شرعی ہوا ہو اس میں بحث کر رہے ہیں، وہ بحث ہماری بحث سے جدا ہے کہ وہ احکام شرعیہ تو قرآن و سنت و اجماع کے راستے سے آنے کا احتمال یقیناً موجود ہے، کیونکہ شریعت وسیع ہے عقل کی نسبت، بس اس لیے جو مورد بحث بات ہے اس کی لحاظ سے استصحاب جاری نہیں ہو سکتا ہے، اگرچہ کہ استصحاب کلی طور پر ہم منع نہیں کر رہے ہیں کہ شریعت کے اور راستوں سے استصحاب جاری ہو جائے، لیکن عقل کے راستے سے جو حکم شرعی کشف ہوا تھا اس کے نہ ہونے کا یقین ہے، جب عقل نے حکم نہیں کیا تو شریعت کا حکم عقل کے تابع تھا، وہ خود بخود ختم ہو جائے، بس اس لیے اس زمینے میں استصحاب جاری نہیں ہو سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔